السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، دیکھیں ابھی جو جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اس جنگ کو لے کر ہم اہل سنت جو مسلمان ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، ہم اپنے نظریے کیسے قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنے نظریے قائم کرتے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر کوئی بھی یوٹیوبر آ کے رضا گرافی یا رافی جو بھی آ کے کچھ بھی آل فال بک کے جاتا ہے، ہم اسی کو ہی اس کی ہی انفارمیشن کی بنیاد پر اپنا نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی نظریہ عقیدہ قائم کرنے کے لیے صرف اور صرف جو اوپری سطح سے معلومات حاصل کی گئی جو ہوتی ہے اس بنیاد پر قائم نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی بھی نظریہ قائم کرنے کے لیے بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تاریخی حقائق۔ تاریخی حقائق کو پیٹ پیچھے ڈال کر کوئی بھی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں مثال کے طور پر سانپ جو ہے اس کی تاریخی حقائق یہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈستا ہے۔ اگر ہم اس تاریخی حقائق کو پیچھے رکھ کر جو حقیقی ہے اس کو رکھ کر صرف اور صرف سانپ کو پال لے اور اس میں پورا اعتماد کرتے ہوئے رہ جائے، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ سانپ کے جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈسنا۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر خاص کر کے ہمارا جو اہل سنت کا نوجوان طبقہ ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ جذبات میں آ کر کہہ رہا ہے کہ ایران امت مسلمہ کا ہیرو ہے، اور ہیرو تسلیم کر رہے ہیں ایران کو، اور کہہ رہے ہیں یہ کہ 56-57 جو اتنے بھی مسلم ملک ہے ان سب میں کوئی اگر ہیرو ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ وہ اسرائیل سے جنگ کر رہا ہے۔ اور کہنے کے پیچھے مقصد یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ وہ فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہی بنیادی مقصد ہے نا کہ اسرائیل سے ایران فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حالانکہ جب دیکھا جائے تو دیکھے یہ فلسطین کی کوئی جنگ نہیں لڑ رہا ایران۔ فلسطین کی جنگ جو غزہ کی ہے وہ تو پچھلے 2 سالوں سے چالو ہے۔ 2 سال سے اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، غزہ کے اوپر، اہل غزہ کے اوپر تباہ برباد کر دیا، اہل غزہ کا جینوسائیڈ کرا۔ لیکن ایران نے اس 2 سال کے عرصے میں اپنی زمین سے ایک پتھر بھی نہیں چلایا اسرائیل کے اوپر، پورے 2 سال میں ایک پتھر بھی نہیں چلایا۔ اب کیونکہ ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، ایران کے ملک کے اوپر اس کے کئی افسران کو، کئی بڑے بڑے لیڈر کو، آرمی چیف کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیں جب کوئی بھی خود مختار ملک ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی سوورینٹی اس کی فرسٹ ہوتی ہے، خود مختاری کے اوپر جی رہا ہوتا ہے، کوئی بھی خود مختار ملک جو اسلحے سے لیز ہوتا ہے اس کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے نا تو وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ایسے میں اس خود مختار ملک جو اسلحے سے لیز ہے اس کو جواب دینا وہاں پہ واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا 2-3 مہینے پہلے بھی یہ ہوا دنیا میں، تو اس کو جواب دینا واجب ہو جاتا۔ اگر وہ نہیں دیتا جواب تو وہ دنیا کے سامنے، خود اپنے ہی سٹیزنز کے سامنے، ایک اس کو عام بھاشا میں ہم کہیں تو نامرد کہلاتا ہے۔ تو اس حساب سے ایران کو یہاں پہ جواب دینا ضروری تھا، تو وہ جواب دیا۔ تو وہ فلسطین کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، یہ فلسطین کے لیے جواب نہیں دیا بلکہ اس کے ملک کے اوپر حملہ ہوا تب جا کے اس نے جواب دیا۔ تو یہ فلسطین کی جنگ کیسے ہوئی؟ اور یہ بات ان لوگوں کی کیسے ہے نوجوان طبقے کی ہمارے کہ ایران اکیلا لڑ رہا ہے؟ بھائی کسی کے اوپر سیدھی سی بات ہے، کسی بھی ملک کے اوپر چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، حتیٰ کہ نیپال بھی ہو، اس کی سوورینٹی کو اگر کوئی چیلنج کرے گا تو وہ جواب دے گا۔ ہم دیکھتے ہی دنیا میں سب جگہ پہ کہیں بھی کوئی بھی ملک کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ جب بدلے میں جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل نے ایران کے اوپر جو حملہ کیا ظاہری طور پر تو یہ کہتے ہوئے کیا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار بنا رہا ہے، یعنی پرمانو بم بنا رہا ہے، یہ دعوے سے حملہ کیا۔ اب پردے کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کس لیے حملہ کیا گیا، یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں ویڈیو کے آخر میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایران اور اسرائیل دونوں امت مسلمہ کے کس طرح دشمن ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ثابت کرنا مقصد ہے ہمارا، خاص کر کے اہل سنت کے سامنے۔ باقی دوسرے لوگ ہیں ان کو چھوڑو، اہل سنت دیکھیں اسرائیل نے پچھلے 70 سالوں میں جو معصوم مسلمانوں کو مارا ہے، جو عام سویلین ہے فلسطین کے، ان کی تعداد تقریباً ہے 2 لاکھ۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک چیٹ ہے، دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چارٹ لگایا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تعداد ہے 2 لاکھ۔ لیکن ایران نے بشار الاسد جو سیریا کا ہے اس کے ساتھ مل کے سیریا، لبنان، عراق، یمن، ان تمام جو مسلم ملک ہے اس کے اندر سنی مسلمانوں کو جو مارا ہے اس کی تعداد تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے درمیان ہے۔ کتنے سالوں میں؟ صرف 10 سالوں میں، وہ 70 سال اور یہاں پہ صرف 10 سالوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اسرائیل کوئی معصوم ہے، اسرائیل تو ہے ہی ظالم، وہ تو ہے ہی ڈاکو، وہ تو کر رہا ہی ہے، وہ تو ہے اس اپنی جگہ۔
ہم کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہے. ہم کہتے وہ ظالم اس کو اللہ ہلاک کو برباد کرے اسرائیل کو, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے یہ بھی کوئی ہیرو نہیں ہے, یہ بھی اس سے بڑا ظالم ہے, اس نے اس سے زیادہ خون بہایا ہے ایران نے. دیکھیے یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے نا, یہ کوئی غزہ کی ویڈیو نہیں ہے, یہ ویڈیو ہے سیریا کی, اور یہ غزہ سے بڑی آبادی کو تباہ و برباد کیا گیا. کس نے تباہ و برباد کیا؟ ایران نے بشار الاسد سیریا کے ساتھ مل کے, سیریا کا جو بشار الاسد تھا اس کے ساتھ مل کے پورے سیریا کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کیے تھے. تو ہم لوگ کو کچھ معلوم نہیں, بس ہم بہ جاتے ہیں ویڈیو, نئے ویڈیو دیکھ کے, نئے اس کو دیکھ کے. ارے کائے کا ان لوگ کے ان کے مذہب میں, ایران کے مذہب میں تو مسجد اقصیٰ کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. ان کو ماننا ہے ہی نہیں کہ زمین پہ کوئی مسجد اقصیٰ ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. ان کے دھرم میں یہ چیز ہے ہی نہیں. ان لوگ کا ماننا ہے کہ ان کی مسجد اقصیٰ آسمانوں میں, وہ اس مسجد اقصیٰ کو مانتے ہی نہیں, تو وہ لوگ اس کی آزادی کی جنگ کیسے لڑیں گے بھائی؟ بالفرض مان لو کہ ہاں یہ جنگ جو ہو رہی ہے اور اس میں ایران نے ہمت دکھایا ہے, ہاں واقعی میں لڑ رہا ہے کیونکہ اس کے ملک پہ حملہ ہوا, جو بھی ہے. اگر ہم بالفرض یہ بھی کہیں چلو ہاں لڑ تو رہا ہے نا, کم سے کم بھلے صحیح جواباً میں ہی صحیح لڑ تو رہا ہے, تو کیا کوئی اگر کوئی دو شیطان لڑ رہے ہو تو ضروری ہے کہ ہمارا کہ ایک شیطان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے؟ ہاں اہل سنت مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں ضروری ہے. کیا آپ کا دل یہ گوارا کر رہا ہے, آپ کا ایمان, آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر رہا ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر, نعوذ باللہ منافق تک کہتے ہیں, اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کو نماز میں اپنی ان کو برا بلا کہتے ہو؟ کیا ہمارا ایمان اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا مطلب یہ کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کریں. کیا ضرورت, دو جنگلی وہ لڑ رہے ہو تو ضروری ہے کہ ہمارا کسی ایک کو سپورٹ کرنا؟ ہم سائڈ میں رہ کے بیٹھے اپنا تماشا دیکھے بھائی. ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن کہ ہم آپ کی جو بیوی تھی, چہیتی بیوی, ان کو برا بلا کہنے والے کو ہم سپورٹ کرتے تھے؟ تو ذرا اس بات کو سوچے. ضروری تھوڑی نا ہم سائڈ میں بیٹھ کے تماشا دیکھیں. اللہ دونوں ظالم کو, ہم بس یہ کرے چاہتے کہ دونوں ظالم کو ایک دوسرے کے سے مزہ چکھائے, ایک دوسرے کی طاقت کا. جیسے قرآن کی آیت بھی نا, اللہ تعالیٰ ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو مزہ چکھاتا ہے. تو بس ہم سائڈ میں بیٹھ کے دونوں کی بربادی دیکھیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تبصرہ کرنے کی, ہم کو کسی ایک کی حمایت کرنے کی. اللہ تعالیٰ دیکھیں انصاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوتا ہے. بہت لوگ بولتے ہیں نا دیر نہیں, اس دیر سے نہیں. اللہ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, وہ برابر وقت پہ ہوتا ہے. پچھلے اتنے سالوں سے دونوں نے جو مسلمانوں کے اوپر, عوام کے اوپر جو ظلم کیے, جو بربریت کیے, دونوں نے مل کے, اللہ تعالیٰ ان کا انصاف کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوتا ہے. بس اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جو ظلم ہوتا ہے اس کو بھولتا نہیں, اور مظلوم کی جو دعا بددعا ہوتی ہے اللہ کے یہاں رائے گا نہیں جاتی ہے. بس ظاہری طور پر اسرائیل, امریکہ, فرانس جو بھی کچھ کہے, لیکن جنگ کے پیچھے کے اصلی مقصد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے. لیکن ہم جو یہاں تجزیہ کر سکتے ہیں وہ یہ, اگر ہم تاریخ کو سمجھتے ہیں. دیکھیں ایران کی موجودہ جو حکومت ہے, جو رجیم ہے, خامنئی رجیم, یہ کب آئی اور کس نے اس کو لایا؟ دیکھیں پہلے 1972 سے پہلے ایران کے اندر جو ہے وہ انقلاب جب وہاں پہ برپا نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے وہاں پہ کمیونسٹ حکومت تھی, ایرانی شاہوں کی. کیونکہ ان لوگوں کی بات امریکہ سے نہیں بن رہی تھی پیٹرول وغیرہ کے معاملات کو لے کر, تو ویسٹ نے, اہل مغرب نے, یورپ نے ایران کی رجیم کو, جو ایرانی شاہوں کی رجیم تھی, اس کو ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. اور یہ جو خمینی تھے, ان کے جو ایرانیوں کے امام خمینی تھے, وہ قید تھے فرانس کے اندر, اور وہاں سے فرانس سے ان کی آڈیو کیسٹ, ریکارڈنگ کیسٹ ایران میں بھجوائی جاتی تھی, ایران کی عوام کو سنوائی جاتی تھی, تاکہ ایک انقلاب برپا کیا جائے اسلام کے نام پہ. جب انقلاب برپا ہو گیا تو فرانس سے ایئر لفٹ کر کے پلین سے خمینی کو ایران میں لایا گیا, اور اس کی حکومت قائم کی گئی خمینی کی. تو اس کی حکومت قائم کس نے کیا تھا؟ خود اہل یورپ نے, مغرب نے, امریکہ کے ساتھ مل کے. اب دیکھیں یہی خمینی جب تھوڑا طاقتور ہو گیا, تھوڑے اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے, تو اب ان لوگوں نے ویسٹ کو ہی آگے تھوڑا, مطلب ان کی بات نہیں سننے لگا, ان کی باتوں کو اندیکھا کرنے لگا, اور کبھی چین کی طرف جا رہے, کبھی روس کی طرف جا رہے.
تو ہو سکتا ہے اس رجیم کو ہٹا کر واپس سے جو ایرانی شاہوں کی رجیم تھی اس کو لایا جائے، ایرانی شاہوں کی حکومت کو، کیونکہ ایران کا جو شہزادہ ہے، جو شاہ تھا، وہ اس وقت میں ایک شہزادہ موجود ہے امریکہ کے اندر. تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس کو لا کے یہاں پہ واپس ایران میں بٹھا دیا جائے اور اس کی خمینی کی حکومت کو، جو خمینی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. تو ایک یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دیکھیں ابھی حالیہ میں ایک دو ہفتہ پہلے خوب چرچا ہوئی، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ عرب کا دورہ کرے اور خوب عربوں نے اس کو چندہ دیا، خوب مال و دولت سے انویسٹمنٹ کیا امریکہ کے اندر، چاہے وہ قطر ہو، چاہے سعودی ہو، چاہے امارات ہو، کئی عرب ممالک نے اس کو دیا پیسہ. اب امریکہ کو ضرورت ہے اس وقت پیسوں کی، کیونکہ اس کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، اس کی معیشت کنٹرول میں نہیں آئی، تو 5-10 سال کے اندر چائنا اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو ممکن ہے امریکہ کی اب پالیسی تبدیل ہوئی ہو اور اس کی پالیسی میں یہ آیا ہو کہ ایران اور اسرائیل دونوں کو راستے سے ہٹایا جائے اور عربوں کو ہی اب وہ خطے میں پورا کنٹرول دے دیا جائے اور خود عربوں کے ساتھ مل کر اس کے خطے کو کنٹرول کیا جائے. امریکہ کی ہو سکتا ہے یہ پالیسی، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 4تھا دن ہو گیا جنگ شروع ہو کے، اور ایران میں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل میں بھی حملے ہو رہے ہیں اور امریکہ بیچ میں نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے عربوں نے امریکہ کو پیسہ دینے کے ٹائم یہ کہا ہو کہ جنگ جب ہو دونوں کی تو آپ بیچ میں نہیں کودیں گے، تو امریکہ بیچ میں نہیں کودا ہوگا. ہو سکتا ہے عربوں نے اسی لیے امریکہ کی جیب میں پیسہ بھرا ہو. تو ہو سکتا ہے امریکہ عربوں کے مال کی لالچ کے چکر میں امریکہ اور اہل یورپ اپنے پہلے بیٹے یعنی اسرائیل کو اور اپنے دوسرے بیٹے یعنی خمینی حکومت کو، دونوں کو بھی قربان کر دے.